بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک عائلا فاغنی. آج 10 رمضان المبارک ہے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا وصال کا دن ہے. اللہم صل ماشاء اللہ آپ لوگوں کے دروس کا سلسلہ پورے رمضان کی ابتدا سے جاری ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی شاید یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو آج مجھے جس عنوان سے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے وہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے، اور تبلیغ اسلام اور تبلیغ دین کے سلسلے میں جو آپ کی خدمات ہیں، جو آپ کی کاوشیں ہیں، ان کے بارے میں چند نکات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی تبلیغی کاوشوں کے بیان سے پہلے خود آپ کی ذات گرامی کے بارے میں چند ایک مطالب آپ کے سامنے پیش کر لوں. آپ کی ولادت باسعادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً آپ کی بعثت سے کافی سال پہلے ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 68 سال پہلے، حضور اکرم کی ہجرت سے 68 سال پہلے آپ کی بعثت ولادت باسعادت ہوئی. اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جناب فاطمہ تھا، اور آپ کے والد ماجد جو ہیں وہ خویلد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی. اور حضرت خدیجہ کی کئی القابات ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ اس زمانے میں مشہور تھیں، آپ کی کافی شہرت پائی جاتی تھی. ایک آپ کا جو لقب ہے وہ ملیکۃ العرب ہے، عرب کی ملکہ. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھے کہ اس کے بارے میں بعد میں بھی بات کریں گے کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ انتہائی مالدار خاتون تھیں اور انتہائی باشرف خاتون تھی. معاشرے کے اندر کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی کچھ خاص عزت ہوتی ہے باقی لوگوں سے بڑھ کر، ان کے اپنے مقام، سوشل سٹیٹس کی وجہ سے. تو اس وجہ سے آپ کو ملیکۃ العرب کہا گیا. آپ کے القابات میں سے ایک اور اہم لقب جو ہے وہ طاہرہ ہے. طاہرہ یعنی پاک و پاکیزہ. اور طاہرہ کا لقب جو اس وقت ملا، تو اس وقت کے حالات کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو اس کی اہمیت پھر سامنے آ جاتی ہے کہ چونکہ پیغمبر اکرم کے اعلان نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے، تبلیغ اسلام سے بھی بہت پہلے کی بات ہے کہ آپ کو یہ لقب ملا ہے. اور اس وقت جب ہم اسلام سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، جاہلانہ دور تھا. اور یہ جاہلیت کا دور جو کہا جاتا ہے تو یہ کسی مورخ کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے بھی اس کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر فرمایا. تقریباً 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس زمانے کے حوالے سے فرمایا کہ وہ زمانہ جاہلیت. جیسے خود ازواج سے اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب فرمایا، انہیں عفت اور پاک دامنی اور حجاب کی طرف ترغیب جب دلائی تو ان کو یہ حکم دیا کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. جس طرح پہلے کے زمانے جاہلیت کی جو خواتین بن سنور کر سامنے آتی تھیں، اس طرح آپ بن سنور کر لوگوں کے سامنے نہ آئے. ایک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر استعمال فرمائی کیا ہے؟ جاہلیت کی. اسی طرح حمیت الجاہلیہ، جاہلانہ تعصب.
یعنی لوگوں کے اندر علم و شعور سے عاری جو تعصب پایا جاتا تھا، مختلف قسم کے تعصبات ان کے اندر پائے جاتے تھے، اس کو بھی جاہلانہ تعصب کہا گیا کہ آپ لوگ جاہلانہ تعصب اختیار نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور ہے ظن الجاہلیہ، ایک اور مقام، یعنی زمانے جاہلیت والے گمان نہ کریں۔ جس طرح زمانے جاہلیت میں لوگ اللہ کے اوپر بدگمانی کرتے تھے، دین کے بارے میں، اور ہر طرح کی بدگمانی کا شکار ہوتے تھے، تو اس طرح کی بدگمانیاں اب اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد نہ کریں۔ یہ زمانے جاہلیت کا دور تھا، تو اس زمانے کو زمانے جاہلیت، اور اسی طرح جاہلیت کہنے کی وجہ یہ کہ اس زمانے کے لوگوں کی عادتیں جاہلانہ تھیں، اٹھنا بیٹھنا جاہلانہ، ان کا کردار جاہلانہ، ان کے افکار بھی جاہلانہ، ان کی طرز زندگی جاہلانہ، ہر طرح کی بری باتوں کے اندر، ہر طرح کے برے اخلاق کے اندر یہ لوگ گرفتار تھے، برے کاموں میں یہ لوگ گرفتار تھے، برے افکار کا شکار تھے، بد اعتقادی کا شکار تھے، بت پرست۔ تو ان حالات میں کسی کو اگر طاہرہ کا لقب اگر ملتا ہے تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ وہ خاتون جو ہے وہ کتنی طاہرہ ہوں گی، کتنی پاک و پاکیزہ ہوں گی، کہ جہاں پر معاشرے کی باقی خواتین اور باقی لوگوں کی حالت اتنی گری ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کو جاہلیت کہے، وہاں پر ایک شخصیت اسی معاشرے کے اندر ایسی ابھرے کہ جسے لوگ طاہرہ کہیں، ایک خاتون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی القابات جو ہے نا کہ امین اور صادق، تو یہ بھی اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں، کہ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، بالکل جوانی آپ لوگوں کی عمر کے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت امین اور صادق کا لقب ملا 20-21 سال کی عمر میں۔ اور لقب کے بارے میں بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ لقب جو ہے وہ نام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نام تو وہ ہے نا کہ جو والدین رکھتے ہیں، جو آپ کے والدین نے آپ کا جو نام رکھا ہے وہ آپ کا نام کہلائے گا، اسم کہلائے گا، لیکن لقب جو ہے وہ معاشرے کی طرف سے ملتا ہے، وہ لوگوں کی طرف سے ملتا ہے۔ لوگ کب دیتے ہیں، معاشرہ کب کسی کو کوئی لقب دیتا ہے؟ جب کسی بندے کے اندر کوئی خصوصیت کھل کر سامنے آ جائے۔ خصوصیات بہت ساری ہو سکتی ہیں، پھر بھی لقب نہیں ملے گا۔ کوئی خصوصیت آپ کے اندر پائی جائے اور وہ خصوصیت اتنی کھل کر نمایاں ہو کر سامنے آ جائے کہ آپ کی پہچان بن جائے، تو اس کی وجہ سے لوگ جو آپ کو نام دیتے ہیں وہ لقب کہلاتا ہے۔ تو حضور اکرم کا امین نام نہیں ہے، صادق آپ کا نام نہیں، آپ کے القابات ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری اس وقت کھل کر اتنی سامنے آ گئی کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہیں۔ اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طہارت اور آپ کی پاکیزگی اتنی کھل کر اس معاشرے میں سامنے آ گئی کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ خاتون طاہرہ ہیں، تو آپ کے القابات میں طاہرہ ہیں۔ اسی طرح آپ کو سیدۃ القریش بھی کہا گیا ہے، سیدہ قریش۔ قریش بہت بڑا قبیلہ ہے، مکے کے اندر تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب قریشی ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد کے حالات کو یقیناً آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو اس وقت جو دائرہ اسلام کے اندر آ رہے ہیں وہ بھی قریشی ہیں، جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی قریشی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی قریشی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریشی، اور دوسری طرف ابو سفیان اور ابو لہب اور ابو جہل اور باقی اتباع اور شیبہ اور اخنس اور وہ سارے جو دشمنان دین تھے وہ بھی قریشی۔ تو قریش بہت بڑا قبیلہ ہے، اور اسی قریش کے اندر پھر چھوٹے بڑے اور بھی بہت سارے قبائل تھے، تقریباً 360، کہ جن کے پھر اپنے اپنے بت ہوتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، انہوں نے اپنے الگ الگ خاندانوں کے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو جب اتنا بڑا قبیلہ ہے تو اس قبیلے کا سیدۃ القریش اگر کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ قریش کی ایک لحاظ سے سیدہ کہا جاتا ہے سردار کو، سید کی مؤنث ہے نا کہ سیدہ قریش، یعنی جتنی خواتین قریش کے اندر پائی جاتی ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں، چاہے 360 قبیلوں میں سے جس قبیلے سے بھی تعلق رکھتی ہوں، ان سب کی سیدہ اور مالکن کون ہے؟ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو یہاں سے پھر آپ کا مقام اور مرتبہ اور کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور آپ کی ٹوٹل عمر، آپ کے اور بھی القابات ہیں، جیسے ملکہ بطحا بھی آپ کو کہا گیا ہے، عقیلہ قریش بھی آپ کو کہا گیا ہے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ایک لقب بھی ہے عقیلہ بنی ہاشم، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی عقیلہ، صاحب عقل خاتون۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا لقب ہے عقیلہ قریش،
قریش کی صاحب عقل، صاحب فہم و فراست خاتون کون ہے؟ حضرت بی بی سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اچھا، آپ کی رحلت جو ہے وہ 10 رمضان المبارک کو ہوئی، اور اعلان نبوت کے 10ویں سال یعنی بعثت کے 10ویں سال رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو ٹوٹل آپ کی عمر بنتی ہے تقریباً 65 سال، 65 سال آپ کی عمر ہے۔ ان 65 سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی جب شادی ہوئی، آپ کا جب نکاح ہوا، تو اس وقت آپ 40 سال کی تھی مشہور روایت کی بنیاد پر، اور آپ کی رحلت ہو گئی 65 سال کی عمر میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو مفارقت ہے، آپ کی جو رفاقت ہے، وہ کتنے سالوں پر مشتمل ہو گئی؟ 25 سال۔ یعنی حضور اکرم کی جو ازواج مطہرات ہیں کہ جن کی تعداد 10 یا 10 سے اوپر ہے، تو ان سب میں سب سے زیادہ جن کو حضور اکرم کی مصاحبت کا شرف حاصل ہے اور آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے، وہ حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ کے ازواج مطہرات میں کسی کو اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 سال ہے۔ لیکن حضرت عقیلہ قریش حضرت خدیجہ کبریٰ 25 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، یعنی جب تک آپ بقید حیات رہیں اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر آپ رہیں۔ اور جب آپ کا نکاح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 25 سال اور آپ کی 40 سال، مشہور روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگرچہ بعض اور روایات بھی ہیں کہ جن میں حضرت خدیجہ کی عمر کو کم بھی بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تاریخی واقعات ہیں، اس کو کم یا زیادہ ماننے سے ان کے مقام اور مرتبے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے ہم مشہور روایت کو ہی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، چونکہ آگے آپ کے دین اسلام کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں ان کو اصل میں بیان کرنا مقصود ہے۔ تو حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایک اہم جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ حضور اکرم سے نکاح سے پہلے بھی آپ کی ایک اچھی خاصی شہرت اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی، وہ اس لیے کہ آپ انتہائی مالدار خاتون تھیں، اور یہ جو چند القابات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، ان القابات کو اس کے ساتھ ملا کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی اہمیت اور کھل کر سامنے آ جائے گی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کسی کے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، ثروت آ جائے، تو مال اور دولت اور ثروت کے آنے کے بعد انسان کیا ہے، فکری تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کا کردار جو ہے وہ کیا ہے، بیلنس نہیں رہتا، اس کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مال ہے اور زمانہ بھی، ماحول بھی ایسا ہو کہ ہر طرح کی عیاشی، ہر طرح کے ایسے فضول لہو و لعب کے اندر کاموں میں پیسے خرچ کرنے کا رجحان پایا جاتا ہو، تو ایسے معاشرے کے اندر مالدار ہونے کے باوجود اپنی طہارت کو، اپنی پاکیزگی کو اور اپنی عقل مندی کی بنیاد پر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر کے معاشرے کے اندر اپنے احترام کو اور اپنی عزت و شرافت کو باقی رہنا بہت کمال کی بات ہے۔ عام طور پر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کے پاس تھوڑے پیسے اگر زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ صحیح طرح بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چیزیں کہ کیا ہے، اخلاقی طور پر وہ اپنے آپ کو کیا ہے، کنٹرول میں رکھیں۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال و دولت کے بارے میں جو روایات کے اندر ہیں کہ آپ کا جو تجارتی قافلہ ہوتا تھا، قریش کا جو ذریعہ معاش تھا وہ یہ تجارت تھی، وہ لوگ سال میں 2 دفعہ تو کنفرم جو ہے وہ مختلف علاقوں کی طرف، یمن اور شام کی طرف جو ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، سورہ قریش کے اندر، لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، گرمیوں میں اور سردیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شام کی طرف جاتے تھے ایک موسم میں، اور ایک موسم میں وہ لوگ یمن کی جانب جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا کاروان تجارت سب سے بڑا ہوتا تھا، اور یمن اور شام
اور ان دونوں کے علاوہ مصر کی جانب بھی آپ کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوتا تھا، اور تقریباً روایات کے اندر جو ہمیں تعداد ملتی ہے 80,000 اونٹ کے اوپر آپ کی سامان تجارت جو ہے وہ لدا ہوا ہوتا تھا، اور وہ اونٹ جو ہے وہ ان علاقوں کی طرف تجارتی سامان لے کر جاتے اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے بھی آپ انتہا، اور سبب بھی یہی بنا، اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ انہوں نے آفر کی کہ آپ میرا تجارتی سامان لے کر اس دفعہ شام کی جانب تشریف لے جائیں، چونکہ حضور اکرم کی صداقت اور امانت میں نے عرض کیا آپ کے سامنے جوانی میں مشہور ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے آپ کو ایک امین اور صادق شخص جب آپ کو نظر آ گئے تو آپ نے ان کو یہ آفر کی کہ آپ یہ سامان لے کر جائیں، تو جو میں باقی لوگوں کو جو قافلے لے کر جاتے ہیں ان کو جتنا میں دیتی ہوں وہ اتنا یا اس سے زیادہ پھر میں آپ کو دوں گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور اسی سفر سے واپسی پر جو حالات اور جو واقعات حضرت خدیجہ کے غلام جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے میسرہ، انہوں نے حضرت خدیجہ کے گوشت گزار کیے آپ کی صداقت کے حوالے سے، آپ کی سچائی کے حوالے سے، امانت داری کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے، اور آپ کی اخلاقی فضائل اور کمالات کے حوالے سے۔ انہی کمالات کی بنیاد پر آپ کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ بیٹھ گئی، چونکہ آپ ایسی خاتون نہیں تھی کہ جو دنیاوی مال و متاع اور ان چیزوں کی بنیاد پر کسی کی جانب رغبت اختیار کر لیتی، اور بھی بہت سارے خاصگار تھے، لیکن ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جو آپ مائل ہو گئیں، اور آپ کو جو باقاعدہ آپ نے خود اپنے رشتے کی بات کی، تو آپ کی ان کمالات کی وجہ سے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پیش نظر صداقت ہے، امانت داری ہے، پاکیزگی ہے، آپ خود بھی طاہرہ ہیں اور ایک طاہر کی آپ کو تلاش ہے۔ تو اس لیے، اور اس کے علاوہ ایک اور نقطہ آپ کے سامنے بیان کر لوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے اندر جو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت کی جو نشانیاں رکھی گئی تھیں، بعض مواقع پر وہ نشانیاں سامنے آ جاتی تھیں، کچھ اہل علم ان نشانیوں کی بنیاد پر آپ کو پہچان لیتے تھے۔ کئی مواقع پر ایسا ہوا، جیسے ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے کہ آپ اپنی رضاعت کے زمانے میں حضرت حلیمہ کے پاس تھے، تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنی سعد کے اندر حضور اکرم رہے، بچپن کے 4 سال آپ کے وہاں پر گزرے۔ تو وہاں پر ایک دفعہ اہل کتاب نصرانی جو وہاں پر آئے تھے، اور ان کے کچھ علماء نے جب آپ کو دیکھا تو اس وقت انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ نبوت کی نشانیاں دیکھ لی تھی جو اپنے آسمانی کتابوں کے اندر وہ پڑھتے آ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، اور اسی وجہ سے حضور اکرم کو واپس مکہ مکرمہ پہنچایا گیا تھا حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کی جانب سے۔ تو ایک یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ جو شام کے سفر کی جانب تشریف لے گئے تھے، تو راستے میں بحیرہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں پر انہوں نے آپ کے اندر وہ نشانیاں دیکھیں، تو پہچان لیا کہ آپ نبی ہوں گے، اور حضرت ابو طالب سے کہا تھا کہ آپ ان کی کفالت کی اگر ذمہ داری رکھتے ہیں تو ان کا خیال رکھیں، آگے یہودیوں کی آبادی سٹارٹ ہونے والی ہے، ان کو اگر پتہ چل جائے تو وہ نقصان پہنچائیں گے، اور حضرت ابو طالب وہاں سے حضور اکرم کو واپس لے آئے تھے۔ تو ایک یہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح خود مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے، حضور اکرم جب تھے، تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ کے گھر میں ایک نصرانی، ایک عالم دین آئے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے، تو اس نے دیکھا حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ نصرانی عالم بیٹھے ہیں۔ جب باہر سے گزرے تو فوراً انہوں نے حضور اکرم کے اندر وہ نشانیاں دیکھی کہ جو نبوت کی ہیں، تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ یہ نوجوان یہاں سے جو جا رہے ہیں یہ کون ہیں، ان کو ذرا بلا لیں۔ تو انہوں نے بلایا، پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو آسمانی کتابوں کے اندر نبوت کی جو نشانیاں پڑھی ہیں، مجھے اس نوجوان کے اندر وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ کے سامنے انہوں نے یہ کہا تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان عوامل اور ان نشانیوں اور آپ کی اخلاقی کمالات اور صفات اور خصوصیات کی بنیاد پر آپ کو یقین تھا کہ آپ انتہائی عظیم ہستی ہیں،
تو آپ کی طرف رغبت کی وجوہات یہ ہیں، یعنی معنویت، طہارت، پاکیزگی، اور اسی طرح دینداری، آپ کی وہ خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نوجوان کی جانب رغبت اختیار فرما رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب حضور اکرم پھر یہ نکاح ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا جو نکاح ہوا، حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ بہرحال یہاں سے بھی ہم ذرا آگے بڑھیں تو اس کے بعد بھی تقریباً 15 سال تک کا عرصہ گزر جاتا ہے کہ جب حضور اکرم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی اور 40 سال میں جا کر آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ تو 40 سال کے بعد جو آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، غار حرا کے اندر ان سالوں کے ان ایام کے واقعات جو ہمیں ملتے ہیں، جن ایام میں آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، سورہ اقرا کی ابتدائی جو آیات نازل ہوتی ہیں، اس زمانے کے بارے میں روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضور اکرم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہیں پر ایک لحاظ سے اعتکاف کی شکل میں آپ وہیں پر تشریف فرما ہوتے، کھانے پینے کا کچھ سامان لے جاتے اور وہیں پر آپ قیام فرما ہوتے، اور اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ سورہ اقرا کی ابتدائی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور اس پیغام کو ملنے کے بعد حضور اکرم کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اب سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ ایسی تھی کہ آپ معاشرے کے اندر جب جاتے تو لوگ آپ کا استقبال کرتے، لوگ آپ کا احترام کرتے، لوگ آپ سے اچھے انداز میں ملتے۔ اس کے بعد جو آپ کی اب زندگی سٹارٹ ہو رہی ہے، اسی معاشرے کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، لوگ آپ کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، مشکلات میں اضافہ کر دیتے ہیں اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، آپ کے اوپر نعوذ باللہ کچرے پھینک دیتے ہیں۔ یہ تو حضور اکرم وہاں سے جب تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سامنے جب آپ نے یہ اپنے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کو جب بیان فرمایا ہے اور اپنی نبوت کا جب آپ نے اعلان فرمایا ہے، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں، وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق فرمائی، سب سے پہلے آپ کی تصدیق فرمائی، نہ کوئی شک، نہ کوئی شبہ، نہ کوئی اور سوال، بلکہ جو حضور اکرم نے فرمایا کہ فرشتے وہی آیا تھا اور انہوں نے یہ آیات میرے اوپر نازل فرمائی، اور اس کے بعد اپنی نبوت کے بارے یہ حضرت جبرائیل نے آ کر فرمایا تھا کہ انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب یہ پیغام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تک پہنچا ہے، آپ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ نے بلا چون و چرا آپ نے تصدیق فرمائی۔ معاشرے کے باقی لوگ انکار کر رہے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ کیا ہے، یہاں پر آپ کی تصدیق فرماتی ہیں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے تو ہمارے یہاں روایات کے اندر یہ ہے کہ آپ بھی اس موقع پر موجود تھے اور آپ نے بھی باقاعدہ ان فرشتے وہی کو آپ نے باقاعدہ دیکھا، اور پھر وہاں سے کوہ حرا سے جب آپ نیچے اتر رہے تھے، شیطان کے چیخنے کی آواز بھی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، امیر المومنین علیہ السلام نے بھی یہاں پر سنی۔ اور پھر اس سے ذرا ہم آگے اگر بڑھیں تو آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ فرمائی ہے تو ابتدائی جو 3 سال ہیں خفیہ تبلیغ فرمائی ہے۔ خفیہ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ کھل کر آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا لوگوں کے سامنے، جس طرح بھی آپ سب سامنے بیٹھے اور میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایسا حضور اکرم نے 3 سالوں کے دوران نہیں فرمایا۔ جب بھی آپ نے اپنا پیغام کسی کو پہنچایا، الگ الگ لوگوں کے سامنے آپ گئے اور جانے کے بعد آپ ان کے سامنے اپنا پیغام پہنچاتے تھے، جن کو آپ پہلے سے جانتے تھے، جن سے پہلے سے آپ کی واقفیت تھی، ان کے سامنے آپ اپنی رسالت اور اپنے نبوت کے پیغام کو پیش فرماتے، اور جو ان میں ایمان لانا چاہتے وہ ایمان لاتے۔ اور ان 3 سالوں کے دوران روایات کے مطابق تقریباً 40 سے زیادہ افراد ایمان لائے، 40 سے زیادہ افراد ہیں کہ جو ان 3 سالوں کے دوران، چلو ان 3 سالوں کے دوران کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، زیادہ مشکلات نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ قریش کے لوگوں تک بھی اندرون خانہ یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ حضور اکرم ایک نئے دین کی تبلیغ فرما رہے، لیکن چونکہ آپ ابھی کھل کر اعلان نہیں فرما رہے تو ان کی طرف سے بھی کھل کر مخالفت نہیں ہے، وہ بھی اس کو بہت ہلکا لے رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید چند دنوں کے بعد آپ تھک جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ لیکن جب آپ نے کھل کر تبلیغ فرمائے، وانذر عشیرتک الاقربین، جو سورہ شعراء کی جو آیت ہے جس میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم اللہ نے دیا،
اور پھر آپ نے جو دعوت ذوالعشیرہ جو ہمارے یہاں روایات کے اندر مشہور ہیں کہ دعوت کا اہتمام فرمایا اور اس میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. بنی ہاشم کے لوگوں کو آپ نے بلایا تھا, کھل کر آپ نے پہلی مرتبہ وہاں پر یہ اعلان فرمایا. اور فصدع بما تؤمر جو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی, اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا کہ لوگ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے کہ جو تمہاری طاق میں ہے, کیا میری بات کی تم تصدیق کرو؟ سب نے کہا تھا کہ ہاں, ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں اس سے بڑے خطرے سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں, اور تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے انکار کر دیا اور وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہٹ گئے تھے. یہاں سے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور اکرم دین توحید کی طرف بلا رہے ہیں, مخالفتیں شروع ہو گئیں اور آزار و اذیت دینے کا سلسلہ شروع ہوا. اب ان حالات اور ان لمحات میں جو چند ہستیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہی ہیں, ان میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیش ہیں, حضرت ابو طالب پیش ہیں, امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ابھی بالکل نوجوان ہیں, بلکہ ابھی جوانی کے منزل تک بھی نہیں پہنچے, آپ پیش ہیں جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیش ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے, ساتھ دے رہی ہیں. اب اس دوران آپ کی جو اور خدمات ہیں ان کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے فضائل کے حوالے سے ایک دو اور جملے آپ کے سامنے بیان کر لوں, پھر آگے بڑھ لوں. حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے موقع پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ہاں جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو روایات کے اندر ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی مدد کے لیے حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں, حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھیں, اور حضرت مریم, یہ انتہائی پاک اور مقدس خواتین تشریف لائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خصوصی ان خواتین کے ذریعے مدد فرمانے کا اہتمام فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بہشت کی 4 عورتیں سب سے بہترین ہیں. جنت میں تو ساری مومنہ خواتین جائیں گے, ٹھیک ہے, سارے جو اہل ایمان خواتین ہیں وہ سب, لیکن ان میں 4 خواتین, 4 مومنہ عورتیں سب سے زیادہ بہترین ہیں. ان میں سے ایک حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ, اور دوسری جو ہے وہ حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ, اور تیسری جو ہے وہ حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی زوجہ, اور چوتھی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. تو جنت الفردوس کے اندر جو اعلیٰ مقام اور مرتبے کے حامل جو خواتین ہیں وہ یہ چند خواتین ہیں. اسی طرح حضرت بی بی عائشہ کی ایک روایت ہے, اور وہ روایت یہ ہے کہ مجھے کسی عورت سے اتنا رشک نہیں ہوا, کسی عورت سے اپنی زندگی کے اندر اتنا رشک نہیں ہوا جتنا رشک مجھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے رہتے تھے, حضرت خدیجہ کو ہمیشہ یاد فرماتے رہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ خود بھی چونکہ حضور اکرم کی زوجیت میں تھیں, آپ کی زوجہ تھیں, تو آپ اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیا ہے حضرت خدیجہ کو یاد کیا جائے. پھر ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی ہی روایت ہے, امام احمد بن حنبل نے یہ روایت نقل کی ہے المسند کے اندر, کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج اور اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ جس کو بہتر سمجھتے تھے اور جس سے الفت رکھتے تھے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی تھی. اور جیسے کہ اس سے پہلی والی روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ مجھے سب سے زیادہ رشک انہی کے اوپر ہوتا. صرف رشک کی حد تک نہیں بلکہ ان کی ہی ایک اور روایت ہے, اور اسی کو آپ کے سامنے بیان کر کے حضرت خدیجہ کی تبلیغی جو خدمات ہیں ان کی طرف ہم بڑھیں گے. صرف رشک کی حد تک نہیں بلکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تذکرہ اور حضرت خدیجہ
کو اتنا یاد فرماتے تھے، اتنا یاد فرماتے تھے کہ کبھی کبھی حضرت عائشہ اس سے ناراض ہو جاتی تھی۔ روایت ایک آپ کے سامنے پیش کر لوں اور اسی روایت کے تناظر میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ ایک دن میں گھر سے باہر جا رہا تھا، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جا رہے تھے، تو گھر سے باہر جاتے جاتے حضور اکرم نے ہمیشہ کی طرح دوبارہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا، دوبارہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا اور حضرت خدیجہ کو یاد کر کے آپ جو ہیں ان کا تذکرہ فرمانے لگے انتہائی محبت کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، اس دفعہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکا۔ حضور باہر نکل رہے تھے تو میں نے ہمت کیا اور ہمت کر کے میں حضور اکرم کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی، دروازے کے سامنے آ کر میں کھڑی ہو گئی، اور پھر میں نے انتہائی جرأت کے ساتھ حضور کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں، آپ ہمیشہ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر زوجہ اور بیوی آپ کو عطا فرمائی۔ ٹھیک، یہ حضرت عائشہ کی خود اپنی روایت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو انتہائی غضبناک ہوئے۔ راویہ کون ہے؟ خود حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات میری سنی تو انتہائی غضبناک ہوئے، اور انتہائی غضبناک ہو کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت خدیجہ سے بہتر بیویاں عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ سب سے بہتر بیوی تھیں، میرے لیے حضرت خدیجہ سب سے بہتر بیوی تھیں۔ اس کے بعد آپ کی بہتری کی کچھ دلائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور انہی دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے حضرت خدیجہ کی جو دینی خدمات ہیں ان کے اوپر ہم انشاءاللہ تبصرہ کریں گے۔ ان میں سے پہلی جو خوبی تھی وہ یہ کہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان لائے جب باقی سارے لوگ انکار کر رہے تھے، باقی سارے لوگ انکار کر رہے تھے۔ تو حضور اکرم آپ کی پہلی خوبی جو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، اور یہ انتہائی اہم بات ہے۔ معاشرے کے اندر جب بہت سارے لوگ اچھے ہوں تو اچھوں کے درمیان اچھا بن کر رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ نہیں، باقی پورا معاشرہ جب اچھا ہوگا تو آپ بھی اچھے ہوں گے، برائی کا کوئی ماحول نہیں ہو۔ مسلمانوں کے درمیان مسلمان بن کر رہنا، اہل ایمان کے درمیان مومن بن کر رہنا کوئی اتنے کمال کی بات نہیں، کمال ہے، زیادہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ جب سب لوگ انکار کر رہے ہوں، سب لوگ جھٹلا رہے ہوں، اور آپ کیا ہیں؟ تصدیق کرنے والے ہوں، یہ کمال ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہے، جب پورے مکہ مکرمہ کے اندر لوگ انکار کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہاں پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کی تصدیق فرما رہی ہیں۔ آپ کے بالکل پڑوسی ہیں ابو لہب، بالکل گھر کے ساتھ گھر ملا ہوا ہے، اور آپ کے چچا بھی ہیں، تو ان کی جو زوجہ ہے، ان کی جو بیوی ہے، وہ ایک لحاظ سے رشتے میں کیا ہو گئی؟ چچی کہتے ہیں نا، چچی ہو، تو وہ بالکل ساتھ۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے بچھا دیتے، ابو لہب بھی اور یہ بھی، یعنی رشتہ دار ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا طرز عمل کیا ہے اور حضرت خدیجہ کا طرز عمل کیا ہے؟ ابو لہب کا طرز عمل کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کا طرز عمل کیا ہے؟ ابو لہب کی زوجہ کا طرز عمل کیا ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کا طرز عمل کیا ہے؟ ابو لہب کی زوجہ جاتی تھی مختلف جگہوں پر، کانٹے چن چن کر لاتی، اور لانے کے بعد جہاں سے حضور گزرتے وہاں آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی، تاکہ جب حضور اکرم چلیں تو آپ کے پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں۔ یہ اس کا طریقہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوپر لعنت فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ۔ اور پھر آگے فرمائے وامرأتہ، اور اس کی بیوی کے بھی، حمالۃ الحطب، جو کانٹے اٹھا اٹھا کر لانے والی خاتون ہے، ابو سفیان کی بہن تھی، تو اس کا
تو معاشرے کے اندر لوگوں کا طرز عمل یہ ہے، قریش کی باقی خواتین کا، باقی لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طنز و تشنیع کرنا۔ آپ قرآن کریم کی آیات پیش کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، آپ کلام مجید پیش فرماتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اپنی جانب سے پیش کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے عقل اور تدبر کی بات فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور اکرم کی دیوانہ ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات کریمہ کے اندر ان کے ان اعتراضات کو آیت کریمہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ان حالات میں اگر کوئی آ کر حضور اکرم کی تصدیق کریں تو وہ تصدیق کرنے والے بعد کے زمانوں میں آ کر تصدیق کرنے والوں کی طرح نہیں ہوں گے۔ بھائی بعد میں ہمارے آپ کہتے ہیں نا کہ ہوا کے رخ پر چلنا، بہت سارے لوگ آ گئے۔ فتح مکہ کے بعد آپ دیکھ لیجئے، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا سارے لوگ آ گئے۔ ابتدائی زمانے میں یہ سارے کے سارے لوگ دشمنی کر رہے ہیں، حق کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، حق کے مقابلے میں یہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس وقت حضور اکرم کے دفاع کے لیے جو کھڑی ہیں وہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ، اور گھر سے باہر جو آپ کے دفاع میں ہیں وہ حضرت ابو طالب، حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کے چند باوفا اصحاب۔ تو اس لیے ایسا نہیں کہ سارے مومنین برابر ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی برابر نہیں ہیں۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں، تو سارے اہل ایمان ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ یہ تو قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا نا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے، بعد میں ایمان لانے والے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے ایمان لانے والے ہجرت کے بعد ایمان لانے والوں کے برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ اور جو بالکل ابتدائی دنوں میں، بلکہ ابتدائی دن کیا، حضور اکرم جیسے ہی تشریف لائے اور لا کر آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت تصدیق کرنے والے کے برابر باقی لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس وقت، آج تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1.5 ارب سے زیادہ ہے، 2 ارب مسلمان ہیں۔ آج روئے زمین کے اوپر 2 ارب مسلمان ہیں۔ ان 2 ارب مسلمانوں میں سے اگر ایک اپنے آپ کو اگر لے لیں تو ہم 2-4 بندے اگر ہوں گے تو ہماری اہمیت کتنی ہے؟ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہے کہ پوری اس دنیا میں، پورے سرزمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی اس روئی زمین کے اوپر سوائے 3 افراد کے اور کوئی دائرہ اسلام میں ہے ہی نہیں، سوائے 3 افراد کے۔ ابھی تو 1.5 ارب لوگ ہیں جو دائرہ اسلام میں ہیں، اس وقت صرف 3 ہیں۔ ایک دن عفیف کندی ایک راوی ہیں، تجارت کرتے تھے، مسجد الحرام کے اندر بیٹھا تھا حضرت عباس کے ساتھ۔ حضرت عباس جو حضور اکرم کے چچا ہیں، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے مسجد الحرام کے اندر ہی۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آئے اور آنے کے بعد مسجد الحرام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو اس کے پیچھے پیچھے ایک خاتون آئے اور وہ بھی اس کے بائیں سائڈ کے اوپر کھڑی ہو گئی، اور ایک اور نوجوان ایک آ گئے، ایک بچہ جو ہے وہ آ گئے اور وہ بھی حضور اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی جماعت کے ساتھ۔ کتنے افراد ہیں؟ 3 افراد ہیں، ایک آگے ہیں، ایک دائیں ہیں اور ایک خاتون پیچھے ہیں۔ تو وہ عفیف، وہ کہتا ہے کہ راوی کا نام عفیف ہے، وہ حیران ہو گیا اور اس نے عباس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے یہاں پہ؟ تو عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ اس پورے روئے زمین کے اوپر، اس نے یہ کہا کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ میرا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جو اس دائیں کھڑا ہے یہ میرا دوسرا بھتیجا ہے علی علیہ السلام، اور یہ جو ان کے پیچھے جو خاتون کھڑی ہیں یہ میرے بھتیجے کی زوجہ ہیں خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ اور پھر اس کے بعد جناب عباس نے کہا کہ اس پورے روئے زمین کے اوپر، پورے اس روئے زمین کے اوپر اس دین کے تابع اور اس دین کے اوپر عمل کرنے والے ان تینوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی وہ وقت ہے کہ جب باقی لوگ بھی ابھی دائرہ اسلام کے اندر نہیں آئے،
میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ ابتدائی جو 3 سالوں کے دوران اور بھی کچھ افراد آئے، 40 تک افراد آ گئے، لیکن یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے، اس سے بھی پہلے کی بات۔ تو اس وقت حضور اکرم کی تصدیق کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ایسا عمل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آگے چل کر بھی اس کو فراموش نہیں فرماتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق فرمائی جب سب لوگ انکار کر رہے تھے۔ تو آپ نے پہلی خوبی یہ بیان فرمائی۔ اس کے بعد اسی روایت میں دوسری جو خوبی بیان فرمائی کہ جس کی وجہ سے حضور اکرم نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا کہ ان سے بہتر بیوی مجھے اللہ نے عطا نہیں فرمائے۔ دوسری خوبی، حضرت عائشہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری دولت اور ثروت ان سخت حالات میں اسلام پر خرچ کر ڈالی۔ آپ کے سامنے عرض کیا میں نے، حضرت خدیجہ انتہائی مالدار خاتون تھی، صاحب ثروت خاتون تھی، لیکن آپ کا وہ مال کہاں گیا؟ بعد میں تو ہمیں نظر نہیں آتا، یہ تو سب نے لکھا، مورخین نے لکھا، روایات کے اندر راویوں نے لکھا کہ 80,000 آپ کے اونٹ تھے، آپ کے تجارتی قافلے کبھی شام کی جانب جا رہے ہیں تو کبھی یمن کی جانب تو کبھی ادھر مصر وغیرہ کی جانب، لیکن بعد میں کہاں گئے یہ سارے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بعثت کا اعلان فرمایا ہے اور اس کے بعد جب لوگ آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو اس وقت جو لوگ حضور اکرم کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آپ ذرا تاریخ کو دیکھ لیجئے کہ جس قبیلے سے، جس خاندان سے، جس گھرانے سے لوگ دائرہ اسلام کے اندر آ رہے ہیں، اس گھرانے، اس قبیلے اور اس خاندان کے لوگوں نے ان لوگوں کا اقتصادی طور پر باقاعدہ سوشل بائیکاٹ کیا تھا، بائیکاٹ کرتے تھے وہ لوگ، یعنی ان کے ساتھ روابط نہ رکھنا، ان کو تنگ کرنا، ان کو ستانا، ان کو تکلیف دینا، ان کو اذیت پہنچانا، ان کو مالی مشکلات میں مبتلا کر دینا، ان کو اور مسائل اور مشکلات میں گرفتار کر دینا، ان کے مال اور اسباب کے اوپر قبضہ کر لینا، یہ حالات تھے۔ ان حالات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی زوجہ محترمہ ہیں کہ جو اپنے پیسوں سے ان تازہ مسلمان ہونے والے لوگوں کی کفالت فرما رہی ہیں، ان کی اقتصادی مدد فرما رہی ہیں، اپنے پیسوں سے، اپنے مال و دولت سے کیا ہے، ان نو مسلم لوگوں کی، اہل ایمان کی کیا ہے، آپ امداد فرماتی ہیں۔ تو اس طرح امداد کرنا کہاں، اور آج ہمارا مثلا کیا ہے، 2-4 فقیروں کی مدد کرنا کہاں۔ اس وقت مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور کے اوپر ایمان لا رہے ہیں۔ اگر اس وقت یہاں حضور اکرم کی طرف سے انہیں سپورٹ اگر نہ ملے تو ہو سکتا تھا کہ وہ دوبارہ مالی مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے، اقتصادی مسائل اور مشکلات کی وجہ سے دوبارہ دین سے برگشتہ ہو جاتے۔ اس وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جو مال اور جو آپ کی دولت ہے وہ کام آ جاتی ہے، اور اس کے ذریعے کیا ہے، ان مسلمانوں کی کفالت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بعد میں حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی، 3 دفعہ ہجرت کرنا پڑی، 2 دفعہ حبشہ کی جانب بعثت کے 5ویں سال، ٹھیک ہے، 5ویں سال مسلمانوں کا ایک قافلہ جو وہ ہجرت کر کے یہاں سے تنگ آ گئے یہ لوگ، یہاں پر رہنا مشکل کر دیا ان لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے، اور حضور سے انہوں نے جب اجازت مانگی تو حضور نے اجازت دے دی، ہاں تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اپنی جان کا تحفظ کر لیں، اپنے دین کا تحفظ کر لیں، اس علاقے سے نکل جائیں۔ وہ نکل گئے، کہاں گئے؟ حبشہ، بعثت کے 5ویں سال۔ اور پھر دوسرا جو قافلہ ہے وہ حضرت جعفر طیار کی قیادت میں بعثت کے 6 سال حبشہ کی جانب گئے۔ ان حالات میں ان مہاجرین کی مالی مدد کرنے والے کون ہیں؟ حضرت خدیجہ ہیں۔ وہ ہجرت ایسے ہی تو نہیں ہوتے نا، خالی ہاتھ تو نہیں کر سکتے آپ، کچھ مال و اسباب آپ اپنے ساتھ لے جائیں، کھانے پینے کا ساتھ آپ لے جائیں، آذوقہ اپنے ساتھ لے جائیں، وہاں پر زندگی گزارنی ہے تو کیا وہاں کچھ دن زندگی گزر سکیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال جو ہے یہاں پر کام آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کئی سالوں کے بعد خود
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی مسلمان جو مدینہ کی جانب ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ کی جانب جب ہجرت فرماتے ہیں تو اس وقت بھی باقاعدہ، حالانکہ اس دوران حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ زندہ نہیں ہیں، لیکن اس وقت بھی حضرت خدیجہ کا مال تھا کہ جس کو لے کر لوگ مہاجرین یہاں سے ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ چلے جا رہے ہیں۔ ان کا اپنا دامن تو خالی تھا، قریش کے لوگوں نے ان کے مال و اسباب کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، لیکن حضرت خدیجہ کے اونٹ ہیں جس کے اوپر سوار ہو کر لوگ چلے جا رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال ہے کہ جس کے ذریعے لوگ کیا ہے یہاں سے اس سفر کے دوران جو ان کے مخارج ہیں ان کو پورا کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور اکرم جب تشریف لے جا رہے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کو جب یہاں پہ چھوڑا اور آپ کے بستر کے اوپر جب امیر المومنین وہاں پر لیٹے رہے اور اپنی قربانی آپ نے پیش فرمائی، تو اس وقت بھی حضور اکرم کی روایات کے اندر یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ روایت کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 اونٹ خرید لیں اور ان اونٹوں کے اوپر ایک تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ تھی مدینہ میں حضور اکرم کی بیٹی، ان کو لے کر آئیں، حضرت زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی ان کا نام بھی فاطمہ وہ لے کر آئیں، اور خود امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فاطمہ ان کو لے کر آئیں، فواطم اسی وجہ سے ان کو لے کر آ جائیں۔ تو پھر وہ روایت کے اندر ہے کہ جب ایک راوی نے ان کے سامنے جب یہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم کے پاس مال و دولت کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا حضرت خدیجہ کے مال کے بارے میں تم نہیں جانتے؟ یعنی اس وقت تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال تھا کہ جو کام آ رہا تھا۔ مہاجرین ہجرت کے موقع پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال سے کیا ہے اپنے لیے اسباب سفر آمادہ کرتے تھے، تیار کرتے تھے اور پھر ہجرت کر کے اس کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اور پھر سخت حالات، ان سخت حالات میں وہ 3 سال بھی شامل ہیں کہ جن 3 سالوں کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی جو بنی ہاشم کے مسلمان ہیں وہ کیا ہیں، وہ شعب ابی طالب کے اندر گرفتار ہیں۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال، بعثت کے 7ویں سال یہ گرفتاری شروع ہو گئی اور 10ویں سال تک 3 سال، ٹھیک ہے، ان 3 سالوں کے دوران قریش نے مکمل بائیکاٹ کیا ہے۔ قریش نے جو عہد و پیمان کیا ہے اور اس عہد و پیمان کو بعض روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر بھی انہوں نے لٹکا کے رکھا۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جب تک یہ لوگ حضور اکرم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کر دیتے اس وقت تک یہ بائیکاٹ جاری رہے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ تو لوگ ان کے ہاتھوں کوئی چیز بیچیں اور نہ ہی کوئی ان سے خریدیں، خرید و فروخت کے اوپر پابندی، نہ مال آپ دیں اور نہ مال ان سے لیں۔ ان حالات میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی اسی شعب ابو طالب کے اندر گرفتار ہیں۔ کون؟ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، جن کے برابر مال و دولت پورے قریش کے اندر لوگوں کے پاس نہیں تھا اس وقت۔ یعنی اگر آپ چاہتی تو آپ بالکل آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی، ان سخت حالات اور مصائب کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن ایمان کی قوت تھی، حضور اکرم کے اوپر آپ ایمان لا چکی تھیں، اور اس ایمان کے مقابلے میں اب چاہے کھانے کے مسائل پیش آ جائیں، اقتصادی مسائل پیش آ جائے، بھوک آ جائے، پیاس آ جائے، جو بھی مشکلات آ جائے ہم برداشت کر لیں گے، رسول اکرم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حضرت خدیجہ کا اعلان تھا۔ شعب ابی طالب کے اندر مکے کے اندر جو 13 سالہ نبوی دور ہے، مکی جو دور ہے، انتہائی مشکلات پر مشتمل دور ہے، ٹھیک ہے، کفار قریش کی جانب سے سخت مشکلات۔ ان 13 سالوں میں بھی سب سے زیادہ جو مشکلات سے بھرپور جو دور ہے وہ یہ 3 سال ہے، وہ یہ 3 سال ہیں، بعثت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک، جب حضور اکرم اور باقی جو مسلمان ہیں وہ کیا ہے، شعب ابی طالب کے اندر محصور ہیں۔ قریش کے لوگ کھانے پینے کا سامان آنے نہیں دیتے، لینے نہیں دیتے، خریدنے نہیں دیتے، گھاس پھوس کھا کر جو ہے زندگی گزارتے رہے ان 3 سالوں کے دوران۔ کبھی کبھی راتوں کو جا کر بعض لوگوں سے خرید کر لے کر آتے اور کچھ کھجور وغیرہ مل جاتے تو ملتے، ورنہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ ان حالات میں حضور اکرم کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت ابو طالب امیر المومنین علیہ السلام اور باقی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ یعنی ایک ایسی خاتون کہ جو پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ مالدار ہو، وہ اپنے مال کی قربانی پیش کر کے بھوک برداشت کر رہی، پیاس برداشت کر رہی ہیں۔ یہ کیوں؟ حضور کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر۔ تو آپ کا جو دین اسلام کی تبلیغ میں جو کردار ہے وہ یہ ہے۔
آپ کے مال کے ذریعے، آپ کے اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے والے حوصلے کے ذریعے، جب قریش کے لوگوں کی جانب سے حضور اکرم کو تکلیفیں پہنچتی، مشکلات پہنچتی، اور حضور اکرم ان مشکلات اور ان تکالیف کو برداشت کر کے جب اپنے گھر میں تشریف لاتے، تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی انتہائی مہربان زوجہ اور خاتون گھر میں آپ کا استقبال کرتی اور آپ کو دلاسا دیتی، آپ کو سہارا دیتی، تو حضور اکرم وہ غم بھول جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اپنے امور میں، مسائل میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے مشورہ فرماتے۔ روایت کے اندر یہاں تک ہے حضرت خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جن سے حضور اکرم مشورہ لیتے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت خدیجہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اور تیسرا نقطہ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اللہ نے مجھے حضرت خدیجہ سے اولاد عطا فرمائی، باقی بیویوں سے نہیں۔ باقی ازواج بھی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے، جو آپ کی نسل جو چلی ہے، وہ حضرت خدیجہ سے ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ہیں، باقیوں سے آپ کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ سے آپ کو بیٹا ہوا حضرت ابراہیم، لیکن بچپن میں انتقال ہوا، 1.5 سال کے تھے، صرف 18 مہینے کے ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہوا مدینہ کے اندر۔ اور خود یہاں بھی حضرت خدیجہ سے اور بھی اولاد ہوئی، اور 2 بیٹے بھی ہوئے آپ کے، حضرت قاسم و حضرت طیب، طاہر بھی کہا جاتا ہے ان کو، وہ بھی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی جو ایک کنیت ہے نا، وہ ابو القاسم، وہ اسی وجہ سے، اسی وجہ چونکہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ جی ابراہیم، جب نے بتایا کہ حضرت ماریہ قبطیہ سے جو مدینہ میں جو آپ کی اولاد ہوئی، وہ 1.5 سال کی عمر میں ان کی رحلت ہو گئی۔ اسی طرح حضرت قاسم و حضرت طیب کا انتقال بھی بچپن میں ہی ہو گیا۔ اور بیٹیوں میں آپ کی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو آپ کی صلوات پڑھ لیجئے۔ تو یہ آپ کی وہ بیٹی جس سے آپ کی نسل آگے بڑھی۔ قرآن میں نے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، بس آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی دیں، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ اس کی نسل منقطع ہے۔ جب آپ کے یہ 2 بیٹے انتقال کر گئے تھے تو اس وقت قریش کے لوگوں نے طعنہ دیا تھا حضور اکرم کو کہ یہ کیا دین پہنچائے گا، یہ تو جب جیسے ہی خود چلے جائیں گے تو ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، تو ان کے جاتے ہی ان کا دین بھی خاموش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ابتر ہیں نعوذ باللہ۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی تھی اور فرمایا تھا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا، یہ آپ کا دشمن ابتر ہے۔ وہ کہنے والا کون تھا؟ عاص بن وائل تھا۔ آج عاص بن وائل کون ہے، اس کی اولاد کہاں ہے کہاں نہیں ہے؟ 11 بیٹے تھے اس کے، 11 بیٹے، ان میں سے کس کی نسل آگے بڑھی کس کی نسل نہیں بڑھی تاریخ کے اندر کچھ معلوم نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بیٹی تھی اس سے جو آپ کی نسل آگے بڑھی ہے، آج دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر آپ چلے جائیں گے آپ کو سید مل جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ وہ خاتون ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی کیسی اولاد، حضرت بی بی سیدہ کونین سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی، حضرت امام حسن اور امام حسین جیسے بیٹے، حضرت امام زین العابدین جیسے فرزند، امام باقر علیہ السلام، یعنی تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام، حضرت امیر المومنین کے علاوہ باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام حضرت خدیجہ کی نسل سے ہیں۔ ام الائمہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جب زیارت پڑھتے ہیں نا، تو ان زیارت میں جہاں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، وہاں پر آپ یہ بھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، تمام ائمہ معصومین کے اس میں حضرت خدیجہ کے فرزند ہیں۔ اور جو آیے تطہیر ہے آپ کے سامنے، آیے تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک پاک و پاکیزہ کیا اے اہل بیت آپ کو ہر طرح کے رجس اور ہر طرح کی ناپاکی سے، اور ایسا پاک و پاکیزہ جو پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے،
اس آیت کریمہ کے مصداق میں معنوی طور پر مصداق میں روحانی طور پر مصداق میں گویا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کہ آپ کی اولاد اس چادر کے نیچے جمع ہے، آپ کے گھر والے اس چادر کے نیچے جمع ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے نواسے ہیں. جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آیت تطہیر نازل فرمائے. تو اس لیے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت میں جو خدمات اور جو کردار ہیں وہ تاریخ کے اندر بعد میں آنے والے لوگوں کا نہیں ہے. بعد میں آنے والے لوگوں نے چاہے جتنی بھی قربانیاں دی ہوں، اس وقت کی قربانی کا وہ مقابلہ نہیں ہو سکتا جو قربانی حضرت خدیجہ اس وقت پیش فرما رہے ہیں جب حضور اکرم کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس لیے بار بار بعد میں حضور اکرم حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے ہیں، اور اس حد تک یاد فرماتے ہیں کہ باقی وہ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ کیوں آپ بار بار حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ کی خدمات کیا ہیں. 3 حالات کی وجہ سے حضرت خدیجہ کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. اور پھر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام اور مرتبہ یہ بھی کہ آج حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت بھی ہے. تو یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جب آپ کی رحلت کا وقت جب قریب آیا اور آپ جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگیں تو آپ کی وصیت بھی ہے تاریخ کے اندر. آپ کی ایک وصیت یہ بھی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری اس بیٹی کا خیال رکھنا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ان کا خیال رکھنا. چونکہ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر صرف 5 سال تھی. 5 سال تھی جب حضرت خدیجہ کی رحلت ہو رہی ہے. یعنی بچے عام طور پر اپنی ماں کے ساتھ بہت مانوس ہوتے ہیں، لیکن بچیاں بہت زیادہ مانوس ہوتی ہیں. تو حضرت خدیجہ فرماتے ہیں کہ کہیں قریش کی خواتین ان کو اذیت نہ پہنچائے، ان کو تمانچے نہ ماریں. اور ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا، حضور اکرم سے ارشاد فرماتے ہوئے آپ کو حیا ہو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بابا سے یہ کہیں کہ جو عبا آپ نے پہلی وحی کے دوران پہنا ہوا تھا، میں جب اس دنیا سے جاؤں تو مجھے اس عبا میں کفن دے دینا. جب حضرت فاطمہ نے جا کر اپنے بابا کی خدمت میں یہ وصیت پہنچائی تو حضور اکرم نے فوراً وہ عبا آپ کی خدمت میں دے دیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جبرائیل جنت سے باقاعدہ کفن لے کر آئے. حضرت خدیجہ کا مقام اور مرتبہ آپ کم نہ سمجھیں. جنت سے کفن لے کر آئے اور جنت سے کفن لے کر آتے ہیں اور حضور اکرم کی خدمت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پارچہ، یہ کفن حضرت خدیجہ کے لیے بھیجا ہے، اور اسی پارچے کے اندر اللہ کے نبی نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو جو ہے وہ کفن دیا. ایک تو اپنے ابا کو ابھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. بہرحال حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رحلت فرما گئی. لیکن جب آپ کی رحلت ہوئی آپ کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دفنایا گیا. لیکن جب آپ کی وہی بیٹی جس کے حق میں آپ نے وصیت فرمائی تھی، آپ کے دروازے کے اوپر لوگ آتے ہیں اور آ کر آپ کا دروازہ جلاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ کی شہادت کے بعد آپ کو کی تدفین کے عمل کو اس حد تک مخفی رکھنا پڑتا ہے کہ سوائے چند افراد کے امیر المومنین کسی کو اجازت نہیں دیتے، بلکہ خود حضرت سیدہ کونین کی یہ وصیت تھی کہ باقی لوگوں کو، باقی مسلمانوں کو میری تدفین اور تشییع جنازہ میں شرکت کرنے کی اجازت نہ دیں. اور حضرت بی بی سیدہ کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تدفین رات کی تاریکی میں کی جاتی ہے. یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ چلو انتہائی غربت کے عالم میں آپ کی تدفین ہوئی، پھر بھی تدفین ہوئی، پھر بھی امیر المومنین نے امام حسن مجتبیٰ نے، امام حسین نے آپ کی تدفین فرمائی. لیکن آپ کے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام وہ مظلوم ہیں کہ کربلا کے میدان میں جب امام تشریف لائے ہیں اور وہاں پر جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کو کفن بھی نہ ملا اور آپ کو دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا. 3 دن تک امام حسین علیہ السلام کا جسم مطہر بے گور و کفن کربلا کی ریت کے اوپر، کربلا کی سرزمین کے اوپر پڑا رہا، اور 3 دن کے بعد امام علیہ السلام کو دفنایا گیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم صل علی محمد. اگر آپ کو یہ نقطہ آپ کے ذہن میں اگر ہو. جی بیٹا. جی جی دیکھیں
میں نے وہ عفیف کندی کی روایت آپ کے سامنے پیش کی. جی بالکل, حضرت ابو طالب مسلمان یقیناً تھے, لیکن حضرت ابو طالب اس طرح اظہار نہیں فرماتے تھے.